صحیح ہے ان کی حدیث میں اللہ حکم دیں گے حضرت آدم کو، ایسا کرو کہ تم جہنمیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو ان سے۔ واضح کریں گے اللہ کے فرمایا کہ 1000 میں 999 جو ہے وہ تو جہنمی ہے، ایک جنتی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت وہاں جو لوگ ہوں گے جب یہ سنیں گے کہ بھی 1000 میں صرف جنت میں تو ایک جائے گا، فَحِينَئِذٍ يُشِيبُ الصَّغِيرَ، یہ ایسا وقت ہوگا کہ چھوٹے جو ہے نا وہ غم کی وجہ سے ان کے بھی بال سفید ہو جائے۔ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ أُمَّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ إِلَّا كَسَّرْتَاهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ۔ اللہ فرمائیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہے وہ سب سے عدد میں زیادہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ حکم دیں گے آدم ایسا کرو 999 تو ان سے اور ایک تمہاری اولاد سے، تمہاری اولاد سے ایک جنت میں جائے گا، وہ 999 جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد وقت حقنوی رحم اللہ فی شرح مسلم بعض الناس ان یاجوج ماجوج خلقوا من منی خرج من آدم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن آدم کی منی سے پیدا ہوئے۔ فاقترب، یعنی وہ منی مٹی پہ گری، اسی سے ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ فعلى هذا يكونون مخلوقین من آدم وليسوا من حواء، یہ آدم کی اولاد تو بنیں گے بھی حوا کی یعنی نہیں ہوں گے، لیکن یہ جھوٹا قول ہے۔ هذا قول غریب جدا ثم لا دلیل علیہ لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز اعتمادها هنا على ما يحكي بعض اهل الكتاب ما عند من الاحاديث المفتعلة۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات نہ عقل سے ثابت ہے نہ نقل سے ثابت ہے، یہ بس اہل کتاب بنو اسرائیل نے جھوٹی روایتیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ وفی مسند الامام احمد صلی قال ولد ولد ثلاث صام والارواح والسودان یافز بالترک۔ یاد رکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی اس وقت تقریباً 80-82 آدمی آپ کے ساتھ تھا، پھر آپ کی نسل میں سے کوئی نہیں بچہ، صرف 3 لڑکے بچے، ایک تو غرق ہو گیا، حام سام یافس، یہ 3 بیٹے جو ہیں نا یہ بچ گئے۔ پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ سام جو ہے نا ان سے عرب کی مخلوق پیدا ہوئی، اور حام جو ہیں وہ سوڈانی جتنے ہیں یہ سب حام کی اولاد ہیں، اور ترک جو ہیں یہ سب یافس کی اولاد ہیں۔ سب سے بڑے ایک نسل چلی اور پوری قیامت تک وہ چلتی گئی۔ تو اب یہ ساری اولاد جو ہے ان 3 میں سے ہے، وہ 3 نوح کی اولاد ہے، نوح آدم کی اولاد ہے، تو اس لیے سب مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے۔ قال بعضهم هؤلاء من یافس بالترک، یہ یاجوج ماجوج بھی اسی نسل سے تھے۔ قال انما سمي هؤلاء ترکا لانهم تركوا من وراء السد من هذا الجيل، ان کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غار کے پیچھے تھے چھوڑے ہوئے۔ وَإِلَّا فَهُمْ أَقْرَبَاءٌ أُولَئِكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي أُولَئِكَ بَغْيٌ وَفَسَادٌ، ان کے اندر فساد تھا اور لڑائی بھڑائی جھگڑا۔ وقد ذكرنا فيها أنواع من التنوين عجيب في سيرة القرنين وبناء السد وكيفية معجزة له وفيه طول وغرابة ونكات۔ وہب ابن منبہ نے یہاں بڑا لمبا قصہ بیان کیا حضرت کرنین کا۔ وطولهم وقتل بعضهم وآذانهم وروى ابن عاطم نبی فی ذات غریب لا تسیو ساند واللہ عالم۔ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، آپ نے وہاں ایک ایسی قوم پائی کہ ان کی بات سمجھنی ذرا مشکل ہو گئی تھی۔ اہل استجاب کلامہم ویعدہم عن الناس، وہ بہت لوگوں سے دور رہتے تھے نا تو ان کی کلام میں فساد و بلاغتیں تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فانظر خارجنا بیننا وبین صداب۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ذی القرنین مہربانی کریں، ہم آپ کو ہر قسم کا عوض دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے درمیان میں اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں، اور جو آپ مانگیں گے ہم وہ بھی دیں گے۔
عن ابن عباس عظیم انما يجبروا من بينهم ما يؤتونه اياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقدر للخير. حضرت ذو القرنین فرمائیں گے عفت و عزت کے ساتھ شان کے اللہ کے بندے کیا کہیں، مجھے جو کچھ خدا نے دیا وہ تھوڑا ہے کہ میں تم سے بھی چندہ کر کے پیسے اکٹھے کروں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. ما مکنی فی ربی خیر ان الذی آتانی اللہ من الملک والتمکین خیر لی من الذی تجمعونہ کما قال سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو جواب دیا تھا، اچھا تم مجھے ہدیہ بھیجتی ہو، اپنا روب ڈالنا چاہتی ہو، اتمدون بما آتانی اللہ فما آتانی اللہ خیر، مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو تم سے زیادہ بہتر ہے. وہکذا قال ذو القرنین الذی انا فیہ خیر من الذی تبذلونہ ولکن ساعدونی بقوۃ. انہوں نے کہا ایسا کرو تم مجھے پیسے نہ دو، تم طاقت مزدور تم مہیا کرو، کام میں کروں. اس لیے ایک بڑا جھگڑا ہے نا معاشیات میں کہ طاقت دولت میں ہے یا مزدور میں ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ طاقت مزدور میں ہے، دولت میں نہیں. صرف دولت رکھی رہے کیا کام آئے گی؟ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور کوئی لیبر نہ ہو، مزدور نہ ہو، صفائی والا نہ ہو، کھانا پکانے والا نہ ہو، تو کیا کرے گا وہ 1 کروڑ روپے کو اٹھا کے جھاڑو دے گا. تو حضرت ذوالقرنین نے بھی ان سے کہا اللہ کے بندے تم مجھے لیبر سے مدد کرو، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات لیبر ہے. اسی لیے کافر تو لیبر کا دن مناتے ہیں نا، لیبر ڈے مناتے ہیں. ہم مسلمان تو الحمدللہ سب کو اللہ کی رحمت سے سب کو رگڑا لگا دیا ہے. ہم صرف کل خوانی جانتے ہیں، کل شریف ہو گیا، میلاد شریف ہو گیا، 11ویں شریف، سب یعنی کھانے پینے کے مسئلے. مزدور کے دن منائیں تو پھر تو ہمیں محنت کا یاد کرنا پڑے گا نا، غربت یاد کرنی پڑے گی، وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اب جناب فرماتے ہیں اجعل بینکم وبینہم ردما، تم مجھے لیبر مہیا کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، اور لوہے کی چادریں کاٹ کے چادریں بناؤ. جب چادریں بن گئی ان کے ساتھ دیوار پہ رکھتے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب نیچے آگ جلاؤ. جب آگ سے یہ گرم ہو جائے ان کے اوپر تانبا ڈال دو، تو وہ پھر ایسی دیوار کو کون توڑ سکتا ہے. آتونی زبر الحدید والزبر جمع زبر نے کہا وہی کاللبنۃ، اینٹوں کی طرح. قال کل لبنۃ زینۃ قنطار من مسک ذی ریۃ صابن صدفین وذا بعض ولا بعض من الساعۃ اذا هذا به رؤوس الجبلین. وہ درمیان میں رکھتے گئے پہاڑوں کی چوٹی تک. واغترفوا بمصاد ارضه وطول الى اقوال قال انفخوا اجج علیہ النار، اب میں آگ جلاؤ. حتی صار کل نار قال اطفئ علیہ قطرا، قطر کہتے ہیں تانبا پگھلا ہوا. زاد بعض ملفظاب ویستشہر وحسن نار وین القطر ولہذا یشبہ بالبرد المحبر. قال ابن حدثنا بشر مزید قال سعید قال یا رسول اللہ قد رأيت سد یاجوج ماجوج. قال انا لی رأيت قال كالبرد المحبر طریقہ طریقہ سوداء طریقہ حمراء، یعنی ایک اینٹ سوائے ایک سرخ. قال قد رأيته هذا حدیث مرسل وقد بعث الخلیفۃ الواثق فی دولته بعد مرائه وجهز معه جيشا سرية ينزل الصد ويعاينوه وينتونه إذا رجعوا فتوسلوا من بلادنا بلاد ملكنا ملك الطاوس إليه. وہ وہاں پہنچے. ورأوا بنا من الحديد، دیکھا کہ وہ دیوار لوہے کی اور تانبے سے بنی ہوئی ہے. وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ایک دروازہ ہے بہت بڑا، اس میں بہت بڑے قفل تالے پڑے ہوئے ہیں. وَلَا بَقِيَّةُ اللَّبْنِ فِي بَرْدٍ هُنَاكَ وَإِنَّ عِنْدَهُ الزَّمْرُوكِ الْمُتَخَامَةِ لَهُ وَأَنَّهُ عَالٌ مُنِيفٌ شَاكٍ لَا يَسْتَعْلَى وَلَا مَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ ثُمَّ إِذَا بِلَادٍ مَكَانٍ غَيْرٍ